شندانہ ابھی حکومت کو اگر ڈیسیژن لینا پڑے ان کو پیٹرول کی ڈیزل کی پرائسز جو ہے گریجولی انکریز کرنی پڑے اور وہاں تک انکریز کرنی پڑے جہاں تک آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، لیکن فی الحال جتنی بھی انکریز کرنی پڑی حکومت کو ہیٹ فیس کرنی پڑے گی. بٹ دین اگین ایک بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کچھ ایسے اقدامات کیے تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ ڈیسیژن لینے پڑ رہے ہیں موجودہ حکومت کو. لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے 31 تک عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پرائسز نہیں چینج ہوں گی، اور اس کے بعد جو ان کے پاس تقریباً کچھ 4-5 روز رہ گئے تھے اس میں بھی انہوں نے ان کو کہا گیا تھا کہ پیٹرول کی پرائسز جو وہ ہے آخری لیگ کی بات کرو عمران خان صاحب کی، ان 4-5 روز کے اندر ان کو کہا گیا تھا کہ آپ پرائسز جو ہے انکریز کر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا. سو وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے یہ، اور بقول اس وقت کی سٹنگ حکومت کی، اور اتنی بڑی جو یہاں پہ جو دی جا رہی ہے رعایت ماسز کو، وہ حکومت کا ایکسچیکر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. اتنی بڑی سبسڈی جو ہے حکومت برداشت نہیں کر سکتی، اس کی کٹی پہ بہت بوجھ پڑ رہا ہے. آپ اس سے ایگری کرتی ہیں یا نہیں شندانہ؟ شکریہ رانا صاحب. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کیونکہ آپ نے کافی انٹرسٹنگ سوالات پوچھے، میں اس کا کمپریہنسو اوور ویو دے دوں. ٹائم زیادہ نہیں لوں گی، اگر آپ اجازت دیں میں شروعات کروں گی. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو یاد ہے دس از اراؤنڈ اکتوبر 2018 کی بات ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نیشنل اسمبلی میں انہوں نے ایک تقریر کی، پھر میرا پہلا اس دن ٹی وی شو تھا عادل شاہ زیب یہ ہم نیوز پہ. تو اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ایم ایف بن گئی ہے اور آپ لوگ چھپ چھپ کے نیگوسیشنز کر رہے ہیں. تو میں کہا یہ ہو کیسے سکتا ہے، وہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، ان کے ڈونرز ہیں، وہ جواب دہ ہیں، وہ چھپ کے کیسے نیگوسیشن کریں گے. ہاں پری نیگوسیشن کوائٹ ہو سکتی ہے، پھر ایک دفعہ بات شروع جائے وہ تو آ جاتی ہے، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا، اخباروں میں آ گیا. یہ جو ابھی ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، خاص کر نون لیگ کے ساتھ، میں اس کو زیادہ تر پیپلز پارٹی کو ٹھہراتی ہوں کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ بہت ہیں. زرداری صاحب وہ گن تو کر گئے ہیں، آئینی ساری سیٹیں لے گئے ہیں، اور جہاں مشکل ڈیسیژنز کرنے وہ سارا وہاں پہ نون لیگ بیٹھا ہوا ہے. جے آئی ایف کا تو ایکسپیرینس ہے نہیں. سو آئی جینوئنلی ڈو فیل سوری فار دیم. لیکن اب آپ اس طرف دیکھیں نا کہ اگر جو پیٹرول بام آنا ہے یا غلے کی آپ نے بھی بات نہیں کی، غلہ بھی ٹھیک ٹھاک پاکستان میں اول تو ہوا نہیں، اور مہنگا بھی آئے گا کیونکہ یوکرین اور رشیا دنیا کی بریڈ باسکٹ تھے، تو اس کا بھی اول تو ملے گا نہیں، جب ملے گا تو مہنگا ملے گا، اس کی امپیکٹ بھی کوئی بات نہیں کرو. تیسرا ابھی انڈونیشیا نے پام آئل پہ 70% ڈیوٹی بھی لگا دی اور ایکسپورٹ بینز لگا رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے. شارٹیجز وہاں پہ ہو رہی ہے، دنیا میں سپلائی سسٹم درم برم ہے. تو ہوگا یہ کہ یہاں پہ خردنی تیل بھی مہنگا ہونے لگا ہے. اب آپ اگر سوچیں، اگر یہ لوگ جن کی میں لیڈران کی بات کر رہی ہوں، تمام پارٹیز کو میں نہیں کہہ رہی کیونکہ ان کے بہت اچھے ڈیسنٹ لوگ بھی ہیں، بٹ یہ جو لیڈرز تھے ایٹ لیسٹ ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ سازش، مداخلت، ڈرامہ کر کے ہم پی ٹی آئی کو گنا رہے ہیں، ووٹ کو عزتوں کا نعرہ غائب ہو گیا، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج غائب ہو گئی. ان لوگوں نے اپنے آپ پہ یہ مصیبت لائی ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے جو بھی سبسڈی دی وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ بجٹ یہ لوگ جون میں بنائے. ہم نے بجٹ خود بنانا تھا جون میں، ہم نے 2023 تک ووٹ بھی لے کے جانا تھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب، میں نے ہر ٹی وی شو میں یہ بولا ہے کہ اگر یہ لوگ ہماری حکومت کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیتے تو آئی کین شو یو کہ 2023 میں یہ روس کی جنگ کی وجہ سے مہنگائی اتنی ہٹ ہونی تھی، پی ٹی آئی کو 2 ووٹ نہیں ملنا تھا، 2 سیٹیں نہیں ملنی تھی. لیکن جہاں بدنیتی انوالو ہوتی ہے وہاں خان کو اللہ نے بچایا، وہاں پہ وہ بختوں والا آدمی ہے، اس کو بختوں نے اٹھایا اور گن سارے ان کے آگے پلے. اگر آپ ٹیکنیکل بات کریں، جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے سگنلنگ کا، ان کے پاس ایک نہایت ہی قابل خاتون ہے عائشہ غوث پاشا صاحبہ، وہ ان کو بنا دیا منسٹر آف اسٹیٹ، بٹ وہ نیو میڈیا میں کہیں نہیں نظر آ رہی ہے. وہ ایک پرو پاکستان عورت ہے، ڈیسنٹ عورت ہے، وہ سمجھتی ہے اکنامکس کو. آگے کس کو رکھ دیا؟ ایک بندہ کہتا ہے جی آئی ایم ایف جانا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جانا. ایک کہتا ہے پیٹرولیم سستا رکھو کیونکہ الیکشن آنے، دوسرا کہتا ہے مہنگا کرو کیونکہ آئی ایم ایف نہیں مان رہی ہے. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ضرورت کیا تھی مکس سگنلز دینے کی. آپ آپس میں تو ایک ہی پارٹی کے ہیں نا، دونوں بات کر لیتے کہ جی ہم نے ایسے نہیں کرنا. مجھے جو لگ رہا ہے کہ بدقسمتی اس کا پتہ خمیازہ کون بھگتے گی؟ چاہے ہماری حکومت ہی چین کی حکومت ہے، چاہے پیٹرول بام ہو، چاہے غلے کا ہو، چاہے خوردنی تیل کا ہو، پٹے گی یہ عوام.
تو پھر کیا فرق پڑا؟ ڈالر آسمان کو چھو گیا, اسٹاک مارکیٹ کریش کریے. اب اسٹاک مارکیٹ تو پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں ہے نہ ڈالر ہمارے ہاتھ میں ہے. اور یہ بھی نہیں میں کہہ رہی کہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم اس کو زبردستی کر رہی ہے, بٹ انہوں نے عمل ایسا غلط کیا کہ اس کا نتیجہ نکلا. اینڈ آئی جینوئنلی فیل سوری فار سم آف دا پیپل جو پاکستان کے لیے واقعی ان کا دل دکھتا ہے, لیکن وہ پھنس گئے لیڈران کی غلطی سے. اب کیا کر سکتے ہیں, اب بھگتیں گے, یہی ہوگا. اور میں یہ بتا دوں, ابھی الیکشن یہ ابھی کرائیں 3 مہینے بعد یا سال بعد کرائیں, عوام یہ نہیں بھولنے والی, کیونکہ یہ سارا جو پی ڈی ایم جلسے کرتی تھی وہ یہی ہوتا تھا کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی. تو مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے؟ اچھا, سسٹمز کو رن کرنے دیں. ہمارے لوگ کرپٹ تھے, نیب آپ کے ہاتھ میں, کیسز کرا لیں ان پہ. ہمارے لوگ جھوٹے تھے, ایف آئی آر کے ہاتھ میں, کیسز کرا لیتے. بٹ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس ملک میں؟